الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ آج ہم اس مبارک سلسلے کی سیرت طیبہ کی 17ویں مجلس میں بیٹھے ہیں. اللہ پاک سب کی حاضری کو، سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب حاضرین و حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. بات چل رہی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جس کو قبل بعثت یعنی نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی، اور وہ زندگی کل کتنے سال کی ہے؟ 40 سال کی. آپ کو نبوت ملی تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال. 40 سال نبوت ملنے کے بعد آپ علیہ السلام نے کل مکی زندگی میں 13 سال گزارے ہیں. کتنے سال گزارے ہیں؟ 13 سال. ان 13 سالوں میں آپ علیہ السلام نے جو کام کیا ہے وہ کام کیا تھا؟ دعوت اسلام کا. 13 سال مکی زندگی کے. ان 13 سالوں کو ہم نے تقسیم کیا کتنے مرحلوں پر؟ 3 مرحلوں پر. پہلا مرحلہ تھا 3 سال خفیہ دعوت مکہ مکرمہ کے اندر. دوسرا مرحلہ تھا اعلانیہ کھل کر دعوت مکہ مکرمہ کے اندر. تیسرا مرحلہ جس میں ہم چل رہے ہیں، تیسرا مرحلہ، اس کی کل مدت بھی کتنے سال ہے؟ 3 سال. 3 سال اعلانیہ دعوت، کھل کر دعوت، لیکن مکہ مکرمہ سے باہر. اب دعوت باہر پہنچنا شروع ہو گئی. باہر کی دنیا، باہر کے مختلف قبائل کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہ تیسرا مرحلہ ہے بیرون مکہ، اور اس کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 3 سال. اس میں ہماری بات چل رہی ہے. پچھلی مجلس میں بات ہوئی اسراء اور معراج پر، اور تفصیل سے اس میں بات آئی. آج کی جو یہ مجلس ہے یہ تیسرے مرحلے کی آخری مجلس ہوگی دوستوں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم حضور علیہ السلام کی ہجرت، مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا مرحلہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. تو آج کی مجلس میں ہم بات کریں گے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا جو تیسرا مرحلہ تھا، اس میں آپ علیہ السلام سے مختلف لوگوں نے آ کر بیعت کرنا شروع کی. اور یہ لوگ کہاں سے آئے؟ مدینہ طیبہ سے. مدینہ طیبہ کے لوگوں نے آ کر حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا شروع کیا. میں نے پچھلی مجلسوں میں عرض کیا کہ جب قریب کے لوگ قدر نہیں کرتے نعمت کی، تو اللہ پاک اس نعمت کو دور کے لوگوں میں بھیج دیتے ہیں. یہ اللہ پاک کا نظام ہے.
مکہ مکرمہ کے قریش کے لوگوں نے قدر نہیں کی، آپ کو قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، بلکہ آپ کو ستانے کی کوششیں کی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایمان اور اسلام کی کرنیں مکہ مکرمہ سے نکل گئی اور اب آہستہ آہستہ کہاں پہنچ گئی؟ مدینہ منورہ. حضور علیہ السلام خود کہاں پہ ہیں؟ خود کہاں پہ ہیں؟ مکہ مکرمہ میں، خود مکہ میں ہیں، ابھی ہجرت نہیں ہوئی، لیکن آفتاب اسلام کی کرنیں مدینہ منورہ میں پہنچ گئے. وہاں آپ کا پیغام پہنچا، وہاں لوگ تیار ہوئے اور آپ کو سچا نبی سمجھ کر کے ایمان میں داخل ہونے لگے. سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں کتنے افراد آپ پر ایمان لائے؟ جی، مدینہ منورہ میں اسلام کی کرنیں پہنچی ہے. اس میں 3 باتیں آج کی مجلس میں آئیں گی دوستوں. مدینہ منورہ میں اسلام کی ابتدا ہوئی سن 11 نبوی میں. اس 11 نبوی کا کیا مطلب ہے؟ کہ نبوت ملے ہوئے کون سا سال تھا؟ 11واں سال. تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 51 سال. ماشاءاللہ 51 سال. تو یہ 11واں سال تھا کہ مدینہ میں اسلام کا پیغام پہنچ گیا. نمبر 2، انصار کی پہلی جماعت نے آ کر آپ سے بیعت کی، اس کو بیعت عقبہ کہتے ہیں. یہ ہوا سن 12 نبوی میں. تیسری بات ہم کریں گے کہ انصار کی دوسری بیعت، یہ پہلی جماعت آئی تھی سن 12 میں، دوسری جماعت نے آ کر بیعت عقبہ کی سن 13 نبوی میں. تو 11ویں سال، 12ویں سال، 13ویں سال، یہ تیسرے مرحلے کے 3 سال ہیں دوستوں. یہ آج کی مجلس میں ہم اس پہ بات کریں گے. سب سے پہلے یہ ہے کہ اسلام کی ابتدا سن 11 نبوی میں ہوئی. جی، مدینہ منورہ میں اسلام کی ابتدا 11 نبوی میں قبیلہ خزرج کے 6 افراد نے اسلام کو قبول کیا. مدینہ طیبہ میں 2 آبادیاں تھیں، 2 آبادیاں. ایک آبادی تھی یہود کی، ایک بہت بڑی آبادی یہود کی تھی، اور ان کے 3 قبیلے مدینہ طیبہ میں تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع. یہ 3 قبیلے کن کے تھے؟ یہود کے. اور ایک طبقہ مدینہ طیبہ میں تھا عرب کا، ان کے 2 بہت بڑے قبیلے تھے. ایک قبیلے کا نام تھا خزرج اور دوسرے قبیلے کا نام کون بتا سکتا ہے؟ اوس. دوسرے قبیلے کا نام کیا تھا؟ یہ عرب کے 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج. یہ دونوں عرب قبیلے تھے. لیکن مصیبت یہ تھی کہ ان کے اندر آپس میں بہت زیادہ لڑائیاں، اختلاف، جنگیں چلتی تھیں. اور اس کی وجہ یہود کا قرب تھا. یہ یہود وہ شرارتی لوگ ہیں اس زمانے سے لے کر آج تک کہ انہوں نے دنیا کے نظام کو کبھی چین میں رہنے نہیں دیا ہے دوست. آج بھی اگر آپ غور کریں پوری دنیا میں جہاں امت مسلمہ کے لیے مصیبت بنتی ہے، ان کو عیسائیوں سے لڑانے والے بھی یہ بدبخت ہیں. ورنہ خود فطرتاً عیسائیوں کے مزاج میں تشدد کا عنصر نہیں ہے. تو یہود کیا کرتے تھے؟ اوس اور خزرج کو آپس میں لڑاتے تھے، آپس میں. تو سن 11 نبوی میں قبیلہ خزرج کے 6 افراد، 6 کے نام یہ ہیں: حضرت اسعد ابن زرارہ، عوف ابن حارث، رافع ابن مالک، قطبہ ابن عامر، عقبہ ابن عامر. یہ 2 بھائی تھے. اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ کل کتنے افراد ہو گئے؟ 6 افراد. یہ 6 افراد حضور پر ایمان لائے. کیسے ایمان لائے؟ اب اس کو تھوڑا سا سمجھیں تو آج کی مجلس بہت دلچسپ ہے. عرب لوگ جاہلیت کے زمانے سے حج کرتے ہوئے آ رہے تھے. یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے. ایک حج تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض فرمایا. اس حج کا طریقہ، اس کے احکامات، اس کے مسائل، اس کی فرضیت بالکل الگ ہے. وہ تو بہت بعد میں جا کر فرض ہوا. لیکن نفس حج کے لیے منی، عرفات، مزدلفہ آنا جانا یہ زمانے جاہلیت سے عربوں میں تھا. وہ آتے تھے منی میں، مزدلفہ میں جمع ہوتے تھے، اپنے میلے لگاتے تھے، ادھر ادھر ہوتے تھے. تو ایک مخصوص وقت میں عرب کے مختلف قبائل جزیرۃ العرب سے جمع ہو کر کے کہاں پہنچتے تھے؟ منی اور مزدلفہ. ابھی حج فرض نہیں ہوا ہے دوستوں.
اس بات کو ذہن میں رکھیں. وہ اپنی ترتیب پر حج کے لیے آتے تھے. یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام نے کہ یہ تو بڑا مجمع ہے، ان سے بات کی جا سکتی ہے، ان کو دعوت دی جا سکتی ہے، ان کو لیا جا سکتا ہے مینا میں. تو سن 11 نبوی میں جب عرب لوگ اپنی ترتیب پر حج کے لیے پہنچ گئے مینا آ گئے، تو حضور علیہ السلام مینا گئے اور آپ مختلف لوگوں میں پھرے. آپ کو یہ 6 افراد ملے ایک ساتھ، یہ قبیلہ خزرج کے سمجھدار نظر آئے. آپ نے ان کو بٹھایا، ان سے بات کی اور کہا کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، لیکن میری قوم میری دعوت کو قبول نہیں کر رہی. آپ نے تھوڑی سی ان کو دعوت دی. انہوں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا اس بات کو سننے کے بعد، اور پھر ایک دوسرے کو کان میں کہا کہ یہ وہی باتیں نہیں ہیں جو مدینہ میں ہمارے یہودی قبائل ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک آخری پیغمبر آئے گا، وہ یہ ہوگا یہ ہوگا. یہ یہود کو پتا تو سب کچھ تھا اور واقعی باتیں تو اسی کی. یہ 6 افراد جو تھے حضور علیہ السلام کی باتوں کو اس مجلس میں سنا، ایک مجلس میں مینا میں، اور اسی مجلس میں یہ 6 کے 6 افراد حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو. لیکن یہ 6 افراد جو ہے یہ بنیاد ہے مدینہ میں اسلام کے دعوت کے پہنچانے کا. یہ 6 بنیاد بنے دوست. اور یہ نام یاد رکھیے گا، یہ کیا ہے؟ اسعد ابن زرارہ. ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے بعد میں. تو سن 11 نبوی میں مینا میں آپ کی دعوت پر کتنے افراد مسلمان ہو گئے؟ 6 افراد. آپ نے ان کو دعوت دی، یہ مسلمان ہوئے، لیکن آپ نے فرمایا کھل کر کام نہیں کرنا، مدینہ جا کر کوشش کرو، لوگوں کو تیار کرو، دعوت دو. یہ 6 کے 6 افراد مدینہ طیبہ چلے گئے اور وہاں انہوں نے لوگوں میں بات کرنا شروع کی، محنت کرنا شروع کی. جی یہ دیکھیں، یہ قبیلہ خزرج کے لوگ آئے تھے نا، آپ کے سامنے بات آئی. یہ 6 افراد کس قبیلے کے تھے؟ خزرج کے. دوسرا قبیلہ میں نے عرض کیا کہ کون سا تھا؟ اوس. یہ خزرج، یہ اوس. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو نام لکھے یہ 19 نام ہے کل. یہ بنو عمر سے لے کر بنو طریف تک یہ کل کتنے نام ہیں؟ یہ 19 قبائل ہیں خزرج کے. اور یہ اوس کے یہ جو نام لکھے یہ ہے 18. تو اوس کے کل کتنے قبائل تھے؟ 18. یہ دونوں کہاں پر آباد تھے؟ مدینہ طیبہ میں، لیکن آپس میں بے انتہا مقابلے کرتے تھے اور لڑتے تھے ایک دوسرے سے. جی اب یہ وہ جگہ جہاں حضور علیہ السلام کی ان 6 افراد سے ملاقات ہوئی، کہاں ملے؟ جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا لکھا ہے؟ مسجد حرام. یہ مکہ مکرمہ ہے، جس میں سرخ مکہ نقطہ. یہاں سے آئی یہ کیا ہے؟ مینا. اس مینا میں عرب لوگ آتے تھے حج کے لیے. اسی مینا میں آپ نے گھوم پھر کر ان 6 افراد کو ڈھونڈا، ان کو دعوت دی، اور یہ 6 کے 6 افراد یہاں پر مسلمان ہوئے. جی یہ دیکھیے، یہ مینا کی موجودہ تصویر ہے. اور یہ جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے یہ مینا کی مسجد خیف ہے. مینا میں ایک بڑی مسجد ہے مسجد خیف کے نام سے. یہ مینا کی موجودہ صورتحال ہے. یہ بھی مسجد خیف ہے، یہ بھی مینا ہے، یہ پہاڑ ہے اس کے، یہاں انہوں نے ملاقات کی. یہ اوپر سے ایک تصویر ہے، اس سے آپ کو سمجھ آئے گا. کیا بات سمجھ آئے گی؟ یہ 3 دائرے آپ کو نظر آئیں گے، 1 یہ 2 اور یہ 3. کسی کو سمجھ آیا کہ یہ 3 دائرے کون سے؟ یہ مینا میں حاجی جا کر شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں نا. شیطانوں کو کتنے شیطان ہیں مینا میں؟ 3. شیطانوں کے کنکر مارنے کو کہتے ہیں رمی الجمار، اور شیطان کے ہر ستون کو کہتے ہیں جمرہ. جمرہ ایک ستون بنا ہوا ہے، اس کو جمرہ کہتے ہیں. آپ جب مینا سے اپنے خیمے سے آئیں گے، انشاءاللہ آگے حج کی جو ترتیب آئے گی اس میں تفصیل آئے گی، تو سب سے پہلا جو ستون آتا ہے شیطان، اس کو کہتے ہیں جمرہ صغرا. ہماری زبان میں کہتے ہیں چھوٹا شیطان. اس سے آگے آئیں گے یہ جمرہ وسطیٰ، درمیانہ شیطان. پھر آخری نمبر پہ ہے جمرہ کبریٰ یا جمرہ عقبہ، اس کو ہم کہتے ہیں بڑا شیطان. حاجی جب پہلے دن مینا آتے ہیں تو صرف کتنے شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں پہلے دن؟ صرف ایک کو، یہ بڑے والے کو. ان 2 کو چھوڑ کر تیسرے کے پاس آئیں گے، اس کو 7 کنکر ماریں گے.
یہ جو آپ علیہ السلام نے خزرج کے 6 افراد سے ملاقات کی اور یہ لوگ ایمان لائیں گے بنا میں، یہ کون سی جگہ تھی؟ یہ جو بڑا شیطان نہیں، یہ اس کے قریب بالکل ایک جگہ ہے آگے جا کر، جی یہاں سے یہ قریب میں جو ایرو آیا ہے یہ جگہ پر، ابھی ہم آگے اس مسجد کی تصویر آپ کو دکھا دیں گے۔ یہاں ایک چھوٹی سی گھاٹی تھی، گھاٹی، اس وجہ سے لفظ آئے گا بیعت عقبہ، اس کو یہاں سمجھ لیا، عقبہ۔ عقبہ عربی میں کہتے ہیں گھاٹی کو، جو نیچے ایک نشیبی جگہ ہو اس گھاٹی کو۔ تو یہاں ایک گھاٹی تھی چھوٹی سی، اس میں آپ نے ان 6 افراد سے ملاقات کی اور یہ 6 افراد مسلمان ہو۔ آج کل اس جگہ پر جہاں پر یہ بیعت ہوئی، یہاں ایک مسجد بنی ہے، اس مسجد کا نام ہی رکھا ہے مسجد بیعہ، بعض اس کو مسجد عقبہ بھی کہتے ہیں۔ تو عقبہ کے معنی کیا ہوئے؟ گھاٹی کے۔ یہاں آپ علیہ السلام نے ملاقات کی 6 افراد سے، یہ 6 افراد مسلمان ہو کے واپس مدینہ چلے گئے۔ جی یہ دیکھ رہے ہیں یہ 3 ستون، اچھی طرح آپ سمجھ آئے گا۔ یہ چھوٹا شیطان ہے آج کل کی ترتیب میں، یہ درمیانہ شیطان ہے اور یہ بڑا شیطان ہے۔ تو یہ جو جہاں پر بیعت ہوئی ہے یہ کون سے شیطان کے پاس ہوئی؟ یہ بڑے شیطان کے پاس، اس کے قریب ہوئی آگے جا کر۔ جی یہ 6 افراد مدینہ چلے گئے، انہوں نے وہاں پر بات چیت شروع کی، محنت شروع کی۔ ان کی محنت کے نتیجے میں مزید 6 افراد مسلمان ہو گئے۔ تو 6 پہلے، 6 ان کی دعوت پہ مسلمان ہوئے، تو کل کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے، 6 اور 6 12 ہو گئے۔ تو اگلے سال سن 12 نبوی میں پھر جب ان کی ترتیب کے حج کا موقع آیا، جیسے ان کی ترتیب کے حج، اگلے سال یہ لوگ پھر آئے، تو اگلے سال جب آئے تو کل 12 افراد آئے اس موقع پر۔ پچھلے سال کتنے تھے؟ 6 افراد تھے، اور اس سال کتنے آئے؟ 12 افراد آئے۔ 6 تو وہی پرانے تھے اور 6 نئے آ گئے۔ اچھا ایک قول یہ ہے کہ نہیں، 5 پرانے تھے اور 7 نئے افراد آئے۔ 12 جو بھی صورت ہو، 6 نئے تھے یا 7 نئے تھے، لیکن پرانے ساتھی کے ساتھ ضرور آئے، وہ پرانے والے۔ کل 12 افراد آئے اور حضور علیہ السلام سے ملاقات کی، اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی۔ مسلمان تو پہلے ہو گئے تھے، بیعت کی۔ اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت اسلام۔ انہوں نے بیعت کی 12 افراد۔ اب جب یہ لوگ واپس جانے لگے مدینہ طیبہ، تو انہوں نے حضور سے ایک درخواست کی کہ وہاں مدینہ منورہ ہمیں کوئی دین سکھانے والا، قرآن سکھانے والا دے دیں، معلم دے دیں، تاکہ آپ نے 2 صحابہ کی تشکیل فرمائی، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ نابینا صحابی تھے، اور دوسرے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ 2 نام یاد رکھیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے مکہ مکرمہ سے کتنے صحابہ کو مدینہ بھیجا ہے؟ 2 صحابہ کو، ان کے ساتھ ان کی تشکیل ہوئی۔ یہ تو نابینا تھے بیچارے، یہ مصعب ابن عمیر بے انتہا سمجھدار اور بے انتہا بولنے میں ماہر تھے۔ جب بولتے تھے نا، ہر انسان میں فرق ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہو، اللہ نے ان کی بات میں اثر رکھا۔ یہ بھی چلے گئے مدینہ طیبہ۔ یہ جب گئے تو انہوں نے وہاں جو محنت شروع کی، بولنا شروع کیا، دعوت شروع کی، بیانات شروع کیے، تو لوگ ان کی مجلس میں آنے لگے، بیٹھنے لگے، جمع ہونے لگے۔ اچھا یہ جو 2 حضرات مدینہ گئے تو ان کے میزبان کون بنے مدینہ میں نے پیچھے آپ سے کہا ایک نام یاد رکھے، اب بتائیں، اسعد ابن زرارہ۔ جو شروع کے جو 6 افراد تھے ان میں سے ایک کا نام تھا اسعد ابن زرارہ، وہ پہلے سے مدینہ میں رہتے تھے، وہ ان دونوں حضرات کے میزبان بن گئے۔ یہ ان کے گھر میں بیٹھ کر دین کا کام کرتے تھے، وہ گھر مرکز بنا اسعد ابن زرارہ۔ تو یہ جب بیٹھ گئے تو یہ خوب دعوت دیتے تھے، بات کرتے تھے لوگوں سے۔ اب مجمع آ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، سن رہا ہے، قبول کر رہا ہے، جا رہا ہے، اس سے ایک ہلچل مچ گئی جیسے ہوتا ہے۔ تو مدینہ طیبہ میں 2 بڑے سردار تھے وہاں پہ اس وقت، ان کے 2 بڑے بڑے قبیلے تھے۔ ایک کا نام تھا سعد ابن عبادہ، اور دوسرے کا نام تھا اسید ابن حزیر۔ پہلے کا نام کیا تھا؟ سعد، اور دوسرے کا نام اسید۔ یہ ذہن میں رکھے، آسان ہے، سعد اور اسید۔ انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ 2 آدمی آئے ہیں اور ہمارے لوگوں کو وہ کر رہے ہیں، تو بڑا غصہ آیا ان کو۔
کہا کہ بھائی ان کا میزبان کون ہے؟ بھائی میزبان تو اسعد ابن زرارہ ہے، وہ اپنی قوم کے آدمی ہے، اپنی قوم کے آدمی پر انسان اتنا جلدی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ تو ان دو ساتھیوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ بھائی کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جا کر بات کرتے ہیں ان سے کہ بھائی یہ کام ختم کر دیں، یہاں پہ مسائل بن رہے ہیں ہمارے لیے۔ تو لہذا ان سعد اور اسید میں سے انہوں نے اسید کو بھیجا کہ آپ جا کر کے پہلے ان کو کنٹرول کریں، اگر کنٹرول نہیں ہوئے تو پھر میں خود آتا ہوں ساتھ دینا۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا وہ بات آگے کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ یہ پہلی جماعت جب پہنچ گئی 12 افراد کی مدینہ طیبہ میں، محنت شروع کی، تو مدینہ طیبہ میں جمعے کی نماز قائم ہو گئی، جمعہ قائم ہوا۔ حضور خود مدینہ نہیں آئے، یہ مسئلہ یہاں سن لیں، حضور خود مدینہ تشریف نہیں لائے، لیکن حضور کے جانے سے پہلے مدینہ میں جمعہ قائم ہو چکا تھا، یہ ذہن میں رکھیں۔ جی، اب وہ مسجد جہاں پر یہ بیعت لی گئی تھی دوستو، یہ نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ بالکل اس کی پرانی ایک تصویر ہے، اس کو مسجد بیعہ کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ علیہ السلام نے شروع میں 6 افراد سے بیعت کی۔ جی یہ دیکھیں، یہ اس کے محراب کی طرف سے تصویر ہے۔ جی یہ اس مسجد کی واضح طور پہ آج کل کی تصویر دیکھیں، یہ اس کا ایک محراب ہے، یہ اندر سے، یہ باہر سے، یہ بھی باہر سے۔ یہ مسجد عقبہ، مسجد بیعت ہے۔ جی یہ دیکھیں، آج کل جو لوگ منہ جاتے ہیں ایک راستہ آتا ہے، اس میں یہ جگہ رکھی گئی ہے، یہ وہی مسجد بیعہ ہے۔ یہاں سے گزرنے والے لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن چونکہ بعض دفعہ تعارف نہیں ہوتا، یہ چیزیں معلوم نہیں ہیں، تو اس لیے انسان کے علم میں نہیں آتا۔ یہ وہ مسجد بیعہ ہے۔ جی اب آ جائیں مدینہ منورہ میں دعوت کے کام کی ابتدا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ 2 بڑے سردار تھے، اسید ابن حذیر اور سعد ابن معاذ۔ یہ مصعب ابن عمیر پر ناراض ہو گئے۔ مصعب ابن عمیر دعوت کا کام کر رہے تھے کھل کر، ان کو بڑا غصہ آیا۔ تو سب سے پہلے ان دونوں میں سے کون گیا؟ اسید گیا اور اس نے کہا کہ میں یہ کام بند کر کے آتا ہوں۔ اپنے ساتھ ایک نیزہ لیا اور اسعد ابن زرارہ جو ان کے میزبان تھے، ان کا گھر میں تھے، ان کے گھر کی طرف گئے۔ دروازہ کھلا ہوا ہے، اسعد ابن زرارہ نے دیکھا کہ سامنے سے اسید آ رہے ہیں اور نیزہ لے کے آ رہے ہیں، تو انہوں نے مصعب کو تنبیہ کی کہ خطرناک آدمی آ رہا ہے اور نیزہ لے کے آ رہا ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ اسید خطرناک آدمی ہے، ذرا خاموش ہو جاؤ۔ مصعب نے کہا آنے دیں۔ جب آئے تو مصعب نے ان سے بات چیت کی، ان کو اللہ نے بولنے کا موقع دیا ہے، یہ غصے میں آئے، نیزہ لے کر کہا کیا مذاق بنایا ہوا ہے یہاں پر، لوگوں کو جمع کرتے۔ حضرت مصعب نے فرمایا آپ بیٹھ تو جائیں، آپ تو اپنی قوم کے سردار ہیں، آپ بیٹھ جائیں، میری بات سن لیں، اگر میری بات آپ کو سمجھ نہیں آئے تو ہم یہ کام چھوڑ کے واپس مکہ چلے جائیں۔ انصاف پسند تھے، کہا کہ چلے بتائیں کیا کہنا ہے۔ تو حضرت مصعب نے جب بات شروع کی ان سے تو اسید پر اثر ہوا اور اسی مجلس میں اسید ابن حذیر بھی مسلمان ہو۔ اللہ نے ایمان کی باتوں میں اتنا اثر رکھا ہے، اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، انسان جب انصاف والا ذہن لے کر جس مجلس میں بیٹھتا ہے وہ ضرور بدل جاتا ہے۔ آج انسان کو حق سے، ہدایت سے دور کرنے کا ایک بہت بڑا ہتھیار باطل کا یہ دوستو یاد رکھیں۔ آپ سے کہیں گے بات سننی ہی نہیں ہے، اس کی بات سننی ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی غلط۔ اب ذہنیت میں نے بنا لی، لہٰذا میں سامنے والے کو دیکھوں میں فلاں ہے نا، نہیں بھائی ان کی تو سننی نہیں، یہ تو ہے ہی غلط لوگ۔ اس نے امت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے دوست۔ لوگ انصاف کی بات نہیں سننا چاہتے، جذبات میں آ چکے ہیں، فرقوں میں بڑھ چکے ہیں، مسلکوں میں بڑھ چکے ہیں۔ جہاں انصاف والا ذہن ہوتا ہے تو کفر اسلام میں آ جاتا ہے دوست۔ اسی مجلس میں اسید پر اثر ہوا، وہ مسلمان آئے کس کام کے لیے تھے اور وہ گئے۔ خیر اس مجلس سے اٹھے اور اپنے دوسرے ساتھی جو سعد تھے ان کے پاس گئے، انہوں نے دیکھا اسید آ رہے، کہا اسید یہ وہ چہرہ تو نہیں، جس چہرے کے ساتھ آپ یہاں سے گئے تھے وہ چہرہ تو نہیں ہے، کچھ ہو گیا ہے آپ کے ساتھ۔
اسد بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے سعد سے کہا کہ دیکھیں ہم قبیلے کے سردار ہیں، بڑے لوگ ہیں، چھوٹے معمولی بچے نہیں ہیں، میں نے مصعب کی باتیں سنی ہیں، تم بھی سن لو، اگر تمہیں سمجھ آ گئی قبول کر لینا، نہیں آئی تو دونوں جا کر ان کو بھگا دیں، بس آپ جائیں تو صحیح۔ سعد بھی آ یہ آئی، یہ بھی غصے میں۔ حضرت مصعب نے کہا آپ بیٹھ جائیں میرے ساتھ، بات سن لیں، نہیں آئی تو ہم چلے جائیں۔ انہوں نے جب بات شروع کی، قرآن کریم کی آیات پڑھی، حضرت سعد اتنے متاثر ہوئے، فرمایا آپ لوگوں کے دین میں اگر کوئی داخل ہونا چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت مصعب نے فرمایا آسان سی بات ہے، آپ جا کے اندر غسل کریں، نہا لیں، پاک صاف ہو کے باہر آئے، آپ کا دین بدل جائے۔ سعد گئے، غسل کیا، نہائے، باہر آئے، حضرت مصعب نے ان کو کلمہ پڑھایا، حضرت سعد بھی اسی مجلس میں مسلمان، دونوں افراد طلب کے ساتھ آئے، دو بنیادی لوگ مدینہ میں مسلمان ہو گئے۔ اب سعد کا بہت بڑا قبیلہ اور مضبوط، یہ فوراً اپنے قبیلے کے پاس گئے، لوگوں کو جمع کیا، کہا میں کیسا آدمی ہوں؟ قبیلے نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم نے آپ کو اپنا بڑا بنایا اس لیے کہ آپ ہم میں سب سے سمجھدار ہیں۔ کہ ایسی بات ہے تو میں تو اس اللہ کے آخری پیغمبر کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، اگر تم واقعی مجھے اپنا بڑا مانتے ہو تو تم بھی پڑھ لو۔ پورا کا پورا قبیلہ اسی وقت مسلمان ہوا۔ دو صحابہ بنیاد بنے دوستو مدینہ طیبہ میں اسلام کا، حضرت مصعب ابن عمیر اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ کتنا بڑا ان کا نام اعمال ہوگا دوستو، کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو یہ بھی سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ لہذا اب تیسرا موقع ہے کہ اب تیسرے سال یہ حضرات مینا جائیں گے، تو آپ کے ذہن میں ہے کہ پہلے سال کتنے افراد اسلام لائے تھے؟ دوسرے سال، اب تیسرا سال آ رہا ہے، اب یہ لوگ واپس جا رہے ہیں۔ انصار کی دوسری بیعت عقبہ سن 1390 میں اب جا رہے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اب شرکا کی تعداد کتنی ہے؟ اب جانے والے افراد تھے 75 لوگ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ 75 میں سے 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ اتنی بڑی جماعت گئی، اور وہاں جا کر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر مینا میں ملاقات کی اور آپ کے ہاتھ پہ دوبارہ اسلام قبول کیا۔ اس کو بھی کہتے ہیں بیعت عقبہ۔ آپ کی سمجھ میں آ گئی بیعت عقبہ کیوں کہا؟ عقبہ کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ گھاٹی کو کہتے ہیں۔ مسجد آج کل وہاں بنی، وہ آپ کو دکھائی گئی۔ اس بیعت عقبہ کی اہمیت کیا ہے؟ یاد رکھیے معمولی بیعت نہیں کی، پہلی دفعہ 6 پھر 12 پھر 75 افراد۔ اس بیعت عقبہ کی برکت سے ہی مدینہ طیبہ آگے چل کر اسلام کا مرکز بنا ہے دوستو، اسلام کا مرکز بنا۔ اور جو صحابہ بیعت عقبہ میں شریک تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کا مرتبہ غزوہ بدر کے بعد والے صحابہ کا مرتبہ، سب سے اعلیٰ درجے کے صحابہ خلفائے اربعہ کے بعد غزوہ بدر والے، اس کے بعد آتا ہے کہ بیعت عقبہ والوں کا تیسرے نمبر ہے، معمولی لوگ نہیں۔ تیسری بات یہ کہ انصار کا جذبہ، تھوڑا سا اس کو سمجھیں۔ اب یہ تیسرا سال تھا، 75 افراد جمع ہوئے حضور علیہ السلام کے پاس۔ اب حضور علیہ السلام کے دل میں بھی بات آ رہی تھی کہ اب مکہ مکرمہ سے جانا چاہیے۔ اب یہاں لوگ بات سن نہیں رہے، قبول نہیں کر رہے، مدینہ والوں میں طلب ہے میں چلا جاتا ہوں۔ آپ کے ساتھ آپ کے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حالانکہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت عباس، لیکن چونکہ ایک رشتہ تھا بھتیجے کے ساتھ آئے، تو انصار نے آپ کو دعوت دی حضور علیہ السلام کو کہ آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلیں، آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلیں۔ تو حضرت عباس نے ان سے کہا کہ تم میرے بھتیجے کو لے جانا تو چاہتے ہو، لیکن تمہیں پتا ہے اس بات کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ بھتیجا وہ شخص ہے کہ ساری دنیا اس کی مخالفت پر اتری ہوئی ہے، اپنے بھی پرائے بھی، لیکن مکہ مکرمہ میں ہم اس کے خاندان والے ہیں، اس لیے ہم ان کو بچا لیتے ہیں، دفاع کرتے ہیں۔ مدینہ میں تو کوئی نہیں، لہٰذا ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم ان کو مدینہ لے جاؤ اور پھر وہاں کسی نے تم پہ دباؤ ڈالا، پھر برداشت نہیں کر سکو اور ہمارے بھتیجوں کو ان کے حوالے کر دو۔
یہ گارنٹی ہمیں دو کہ میرے بھتیجے کو لے جا رہے ہو تو ان کی حفاظت کر سکو گے. یہ بات کس نے کی؟ حضرت عباس. ابھی مسلمان نہیں ہوئے, رضی اللہ عنہ نہیں بنے دوستوں, لیکن محبت تھی. انصار نے بڑا جذبہ دکھایا دوستوں, یہ معمولی لوگ نہیں ہیں. اس لیے حدیث میں جو انصار کے فضائل ہیں, ابھی میں نے خطبے میں جو حدیث پڑھی آپ کے سامنے, آپ علیہ السلام نے فرمایا حب الانصار من الایمان, فرمایا انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے. وبغض الانصار من النفاق, اور انصار سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے. اور پھر ایک عجیب حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ نے مجھ پر ہجرت نہیں لکھی ہوتی, یعنی مجھے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی ہے, یہ تو حضور علیہ السلام پر اللہ نے لکھ دیا, کہا اگر مجھ پر ہجرت نہیں ہوتی تو اللہ پاک مجھے انصار میں پیدا فرماتے, قریش میں. ان سے بڑی محبت کی, ان کی قربانی پر آپ علیہ السلام نے جو ان کی تعریف کی, ان کو جو فضائل سنائے, آپ حدیث دیں گے انسان حیران رہ جاتا ہے. تو جب حضرت عباس نے کہا کہ بتاؤ گارنٹی دیتے ہو کیا رکھو گے, انصار کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ ہم ان کو لے جا رہے ہیں اور ان کو ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا, یہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے. لیکن ایک بات, حضور علیہ السلام سے فرمایا ایک بات, انصار کہہ رہے ہیں ایک وعدہ آپ کو ہم سے کرنا پڑے گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ انصار. کن سے کہہ رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام. ہم آپ کی حفاظت کریں. ایک وعدہ آپ ہم سے کریں کہ آپ جب ہمارے ساتھ چلے جائیں گے تو پھر دنیا سے جانے تک آپ ہمیں چھوڑ کے واپس نہیں آئیں گے, پھر چھوڑیں گے نہیں ہمیں. ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم آپ کو لے جائیں اور آپ کو مکہ مکرمہ کی یاد آئے, آپ ہمیں چھوڑ کے آ جائیں گے. یہ وعدہ کریں کہ پھر آپ ہمیں چھوڑیں گے. حضور نے فرمایا وعدہ ہے, جب چلا جاؤں گا تمہارے ساتھ تو پھر واپس نہیں آؤں گا مکہ مکرمہ, آؤں گا تو مسافر بن کے آؤں گا. تمہارے ساتھ جانے کے بعد میں مدنی بن جاؤں گا, میں مدینہ طیبہ والا کہلاؤں گا. ان کے جذبے کے بعد آپ نے قبول کیا. اس موقع پر آپ علیہ السلام نے 75 افراد میں سے 12 نقیب مقرر کیے. جو لکھا ہے نا نقیب, نقیب کہتے ہیں ذمہ دار. 12 ذمہ دار مقرر. جیسے جیسے کام پڑتا ہے نا دوستوں, کسی بھی فیلڈ میں ذمہ دار بنانے پڑتے ہیں تاکہ کام کو سنبھالا جائے. آپ نے 12 نقیب مقرر کیے 75 میں سے. 12 میں سے 9 کا تعلق خزرج سے تھا اور 3 کا تعلق اوس قبیلے سے. یہ بات ہو گئی. یہ 12 نقیب کون تھے, ان کے نام ابھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں. قریش کا رد عمل, یہ سارا معاملہ دوستوں کہاں پہ چل رہا ہے؟ مینا کی ایک گھاٹی میں رات کے اندھیرے میں حضور ملاقاتیں کر رہے. 75 افراد آئے ہیں, منصوبہ بنا کہ حضور مدینہ چلے جائیں. پیچھے مکہ میں تو قریش ہیں, ان کو کچھ نہیں پتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. ان کو کسی نے کان میں ڈالا کہ تم یہاں بے خبر ہو, وہاں مینا میں تو مشورہ ہوا ہے اور شاید حضور جانے والے ہیں. دوڑے دوڑے آئے. مدینہ کے لوگوں کے جو خیمے لگے ہوئے تھے ان سے ملے. اب ایسی کوئی بات ہوئی, کوئی مشورہ؟ جنہوں نے ملاقات نہیں کی تھی ان 75 کے علاوہ, انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے, نہ ہمیں کوئی دلچسپی ہے کہ ان کو اپنے ساتھ لے جائیں. قریش کچھ مطمئن تو ہوئے, واپس گئے, لیکن دل پھٹک رہا تھا کہ کچھ مسئلہ ہے. جیسے ہی قریش مکہ پہنچے تو ان کو کسی نے کنفرم اطلاع دی کہ 75 افراد آئے تھے, یہ ترتیب بنی, 12 سردار بنے اور وہ واپس جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تو کام خراب ہو جائے گا, یہ تو ہم یہاں نہیں چھوڑ رہے, مدینہ مرکز بنے گا. یہ دوڑے ہوئے گئے کہ بھائی 12 افراد کو پکڑو. ان میں سے 11 تو نکل گئے, لیکن ان 12 میں سے ایک ساتھی ان کے ہاتھ میں آ گئے. ان کو انہوں نے پکڑا. جی یہ 12 نقبہ جو مقرر ہوئے تھے نا, ان کے نام دیتے. خزرج میں سے عرض کیا 9 اور اوس میں سے 3. خزرج کے 9 ذمہ دار کون؟ اسعد ابن زرارہ, یہ وہی میزبان ہے. سعد ابن ربیع, عبداللہ ابن رواحہ, رافع ابن مالک, براء ابن معرور, عبداللہ ابن عمر, عبادہ ابن صامت, سعد ابن عبادہ, منذر ابن عمر.
منذر ابن عامر، اس میں سے یہ نام یاد رکھیں دوستو، ہم ابھی بات آ رہے ہیں، یہ سعد ابن عبادہ یاد رکھیں۔ اوس کے 3 افراد کون تھے؟ اسید ابن حذیر، سعد ابن خیثمہ، ابو الہیثم ابن تیہان، یہ 12 نخبہ مقرر ہوئے۔ جی اب یہ جب جا رہے تھے تو قریش آئے، 12 میں سے 11 تو نکل گئے، لیکن کون ہاتھ میں آ گئے؟ سعد ابن عبادہ، یہ بھی ان 12 ذمہ داروں میں سے، یہ بھی شارے پھنس گئے۔ ان کو پکڑا، باندھ کر مکہ لایا اور شدید تشدد کیا ان پر، مار رہے ہیں۔ ایک شخص گزرا وہاں سے، اس کا نام تھا ابو البختری، یہ لکھا ہوا ہے ابو البختری، یہ شاعر تھا۔ اس نے دیکھا کہ قریش کے لوگ ایک آدمی کو مار رہے ہیں، تو اس نے آ کے فوراً سعد کو ایک مشورہ دیا، جو سعد مار کھا رہے تھے، پٹ رہے تھے، تب تمہارے یہاں مکہ میں کوئی جاننے والا نہیں ہے؟ اس نے کہا ایک آدمی ہے۔ اب دیکھیں عربوں میں بہت ساری خرابیاں تھیں جاہلیت، بعض خوبیاں بھی تھیں اس میں سے ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ اگر آپ کسی کے ہاتھ آ گئے دشمن کے، وہ آپ کو مار رہا ہے، جان سے مار دے، اور آپ نے اس دشمن قوم کے ایک آدمی کا نام لیا کہ تمہارا فلاں آدمی میرا دوست ہے، تو ہاتھ روک دیں، اب ہاتھ نہیں چلائیں گے۔ اب اس کو بلائیں گے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، اگر اس نے کہا ہاں چلو آپ آزاد، اور اگر اس نے کہا نہیں تو پھر پٹائی کریں گے۔ اتنی سمجھ تھی، آج وہ بھی نہیں۔ ابو البختری نے سعد سے پوچھا تمہارا کوئی دوست ہے مکہ میں؟ اس نے کہا ہاں۔ کون ہے؟ سعد ابن عبادہ نے کہا کہ مطعم ابن عدی، یہ میرے دوست ہیں اور یہ جب بھی مدینہ آتے ہیں تو میرے گھر ٹھہرتے ہیں مہمان۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ ابو البختری نے اتنا کیا کہ دوڑتا ہوا حرم گیا، دیکھا وہاں مطعم ابن عدی بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ قریش والے اس آدمی کو مار رہے، وہ آپ کا نام لے رہا ہے، آپ جانتے؟ اس نے کہا ہاں وہ میرا میزبان ہے، کہا خدا کے لیے اس کی جان چھوڑ۔ مطعم ابن عدی آئے اور قریش سے کہا کہ یہ تو میرے میزبان ہے، اس پہ ہاتھ اٹھا کر انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس طرح سعد ابن عبادہ کی جان بھی چھوٹ گئی اور یہ بھی واپس مدینہ چلے گئے۔ تو کل حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر کتنی دفعہ بیعتیں ہوئی؟ 3 دفعہ بیعتیں۔ پہلی دفعہ میں کتنے افراد اسلام لائے؟ 6، دوسری دفعہ میں، تیسری دفعہ میں 75 افراد، اور ان 75 میں آپ نے کتنے حضرات کو ذمہ دار بنایا؟ 12۔ 12 میں سے خزرج قبیلے کے کتنے تھے؟ اوس کے کتنے تھے؟ 3۔ اب دیکھیں مکہ مکرمہ میں قبول نہیں ہو رہا، لیکن مدینہ میں اسلام کی کرنیں پہنچے۔ حضور علیہ السلام مکہ میں، دین کا کام مدینہ میں چل رہا ہے۔ انسان محنت کرتا ہے، اپنی کوشش میں لگے رہے دوستو۔ ہم ناکام اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم نتیجہ اپنے مقام پہ مانگتے ہیں، میں تو محنت کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں مان رہا ہے۔ انسان محنت کہیں کرتا ہے، اللہ پاک نتیجہ کہیں نکال رہے ہوتے ہیں، اس سے کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ وقت آ رہا ہے کہ جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے کہاں چلے جائیں گے؟ مدینہ چلے جائیں گے۔ کل مکہ مکرمہ میں آپ نے کتنے سال گزارے؟ 13 سال گزارے۔ آپ کے سامنے 13 سال تفصیل سے آ گئے۔ 13 سالوں کے کتنے مرحلے بنے تھے؟ 3 مرحلے، پہلے 3 سال، پھر 7 سال اور پھر 3 سال۔ اب چونکہ مدینہ طیبہ ہجرت کی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو 13 سال ہم نے پڑھے ہیں، سال بسال حالات کا ایک خلاصہ کہ ذہن میں وہ باتیں دوبارہ آ جائیں۔ یہ 13 سال کیسے حضور علیہ السلام نے گزارے ہیں؟ خفیہ دعوت، علانیہ دعوت، پھر علانیہ دعوت مکہ سے باہر، طائف کا سفر اور جنات سے ملاقات، معراج پر جانا، مدینہ کے لوگوں کی آمد، یہ سارا ایک جو خلاصہ ہے، یہ انشاءاللہ ہم عرض کریں گے آئندہ آنے والی مجلس میں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ آج اسلامی مہینے کی 29 تاریخ جمادی الثانیہ ہے۔ ممکن ہے چاند رجب کا نظر آ جائے، یکم ہو جائے، تو رجب کا چاند جب نظر آ جائے تو مسنون دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور ہر مسلمان کو وہ دعا رجب کے مہینے سے شروع کر دینی چاہیے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیں گے، اللہم بارک لنا
فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ مصنوع دعا ہے، خود بھی اس کو دہراتے رہیں جب تک رمضان المبارک کا مہینہ نہیں آتا. یہ سنت عمل ہے اور گھروں کی مستورات کو بھی سکھائیں. اللہ پاک سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ایک ساتھی کا انتقال ہوا ہے، یاسین خالد صاحب کا. ان کے لیے دعا کی درخواست آئی ہے. دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.